بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی فضل الصلاة علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس باب کے اندر حضرت امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدس پر درود پڑھنے کے فضائل بیان کر رہے ہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے ہمارے اوپر احسانات ہیں اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس امت کے لیے جتنے کوڑے ہیں اور جتنی تکالیف حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس امت کے لیے برداشت کی ہیں، ان کا تقاضا تو یہ ہے کہ آدمی جو فرائض ہیں، نماز وغیرہ اور جو واجبات ہیں اور کھانے پینے اور سونے کے علاوہ جو اوقات ہیں، وہ سارے حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پر درود پڑھتے رہے تو یہ پھر بھی کم ہے۔ پھر بھی ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے احسانات کا بدلہ نہیں چکا سکتے کہ اتنے احسانات ہمارے اوپر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ کم از کم جو ہے جو مقدار ہے کہ 100 مرتبہ وہ عقل ہے، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ جو آدمی 100 مرتبہ درود پاک روزانہ پڑھتا ہے، اس کے دونوں آنکھوں کے درمیانی اس کی یعنی پیشانی کے اوپر لکھ دیا جاتا ہے کہ اس آدمی کو براءۃ من النار اور براءۃ من النفاق، یہ آدمی جہنمی نہیں ہے اور یہ آدمی منافق بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا کہ جو آدمی روزانہ 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے، تو اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو مرنے سے پہلے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارت بھی نصیب ہوگی، اور اس کو مرنے سے پہلے جنت میں اپنا ٹھکانہ بھی دکھا دیا جائے گا۔ اور یہ تو 1000 مرتبہ کی کیا مقدار ہے، زمانہ قدیم میں بادشاہوں کا 30 ہزار مرتبہ روزانہ درود پڑھنا بھی منقول ہے۔ دینی دسترخوان جلد نمبر 1 غالباً صفحہ نمبر 170 کے اوپر یہ جو فاتح تھے اس کے بیت المقدس کے، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ ایک لمبا واقعہ اس میں آتا ہے، تو وہ 30,000 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھا کرتے تھے، 30,000 مرتبہ روزانہ۔ اور مکی صاحب نے فرمایا جب ہم 19 میں وہاں تھے کہ ہمارے استاد روزانہ پڑھانے کے باوجود درود ابراہیمی روزانہ 5000 مرتبہ پڑھتے تھے، 5000 مرتبہ۔ اور جمعے کے آگے فضائل آ رہے ہیں، جمعے کے اندر حضور نے فرمایا کہ جمعے کے دن کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھا کرو۔ بہرحال حضور علیہ السلام نے فرمایا جو میرے اوپر 1 مرتبہ درود بھیجے گا، اللہ اس پہ 10 رحمتیں بھیجیں گے، اللہ اس پہ 10 مرتبہ رحمتیں بھیجیں گے، اور 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی، 10 نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اور حضرت عمر تانوں کا واقعہ تو پیچھے سنا چکا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دعا ہے اگر اس کے آگے پیچھے درود نہ ہو تو معلق رہتی ہے، وہ دعا آسمان کی طرف نہیں چڑھتی جب تک کہ اس کے ساتھ درود شامل نہ کیا جائے۔ اگر درود پڑھا جائے تو وہ آسمانوں کی طرف قبولیت کے لیے چڑھ جاتی ہے، مگر نہ تو زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے۔ یہ ہے درود کا فائدہ۔ اور فرمایا کہ 2 فرشتے اللہ جل جلالہ نے ہونٹوں کے اوپر مقرر کیے ہیں، جب آدمی درود پڑھتا ہے تو فوراً وہ فرشتے اس درود کو لے کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ اقدس پر اس کو پیش کرتے ہیں۔ اور فرمایا حضور علیہ السلام نے کہ جو میرے روضے کے اوپر کھڑا ہو کر میرے اوپر درود پڑھتا ہے سمعتہ، تو میں اس کو سنتا ہوں۔ اور یہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، اس بات کی روایت میں ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آدمی میری شفاعت سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا، یعنی قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا زیادہ مستحق بھی ہوگا، میرے زیادہ قریب بھی ہوگا۔ فرمایا جو کثرت سے میرے اوپر درود پاک پڑھے گا، جو کثرت کے اوپر میرے اوپر درود پاک پڑھے گا۔ اور فرمایا جو کثرت سے درود پڑھتے ہیں اللہ جل شانہ ایسے لوگوں کے مال، جان، وقت، اولاد میں برکتیں عطا فرماتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا جو آدمی ظہر کی نماز کے بعد 100 مرتبہ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، یہ 100 مرتبہ پڑھے گا، اللہ 3 انعام عطا فرمائے گا۔ نمبر 1، اگر اس کے اوپر کوئی قرض ہوگا تو اللہ اس کا بندوبست فرمائیں گے، اور اگر نہیں ہے تو یہ کبھی مقروض نہیں ہوگا۔ اور نمبر 3، بغیر حساب کتاب کے اللہ جل شانہ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو اللہ مجھے آپ کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔